ایران کا اٹیک اسرائیل پر یہ کل سے بڑی خبر چل رہی ہے اور بہت ساری اس پہ نیوز بن رہی ہیں۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی غزہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، فلسطین کی وجہ سے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس پہ میں نے کافی ساری ریسرچ کی، میں نے آرٹیکلز وغیرہ پڑھے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو کوئی اور چیز ہے، کوئی فلسطین کی ہمدردی میں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یا کوئی غزہ کے بچوں کی وجہ سے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ جو پرابلم ہے وہ اور ہے، وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو لازمی آپ اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ ڈیفرنٹ قسم کی پہلے تو یہی تھا کہ ایران نے اٹیک کر دیا۔ جو اٹیک تھا وہ یہ تھا کہ کوئی 200 سے 300 چھوٹے ڈرون اور چھوٹے میزائل تھے جو کہ اسرائیل کے کسی ایک ایریا میں، جو کہ خالی میدان یا کوئی جنگلات ٹائپ تھا، وہاں پہ انہوں نے اٹیک کیا، تو وہ زمین پہ ہی گرے ہیں جا کے۔ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو میزائل وغیرہ تھے یا ڈرون تھے، ان کے جو اڈے تھے، جو کہ فوجی اڈے تھے اسرائیل کے، ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، لیکن وہاں پہ کچھ نہیں ہوا۔ اور وہ میزائل جو جتنے بھی جہاں وہاں جا کے لگے ہیں ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک فوجی کی کوئی زخمی ہونے کی خبر ملی ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ میرے سامنے جو اوپن ہے وہ ہے الجزیرہ سے میں پڑھ رہا ہوں کہ اسرائیل سٹرائکس ایران قونصلیٹ ان سیریا کیپٹل دمشق۔ شام کے شہر دمشق میں ایرانی قونصلیٹ تھا، جس کو ہم کہتے ہیں ایمبیسی، تو وہاں پہ 1 اپریل کو اسرائیل نے حملہ کیا تھا، جو کہ ایران کی اور اسرائیل کی بہت سالوں سے ایک جنگ ہے، جنگ کہہ لیں، یا ان کی آپس میں نہیں بنتی، یا ان کی لڑائی ہے، تو یہ گاہے بگاہے اس طرح کے کام شام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ 1 اپریل کو انہوں نے اسرائیل نے حملہ کیا تھا ایرانی قونصلیٹ پہ، اور وہاں پہ تقریباً کوئی 7 یا 8 لوگ جاں بحق ہو گئے تھے جو کہ ایران کے تھے، وہاں پہ قونصلیٹ تھے، ان میں 2 کوئی آفیسر بھی تھے بڑے۔ میں نے جو نیوز پڑھ رہا تھا یہاں پہ، تو یہ وہاں پہ ہوا تھا، اور اس وقت چل رہا تھا رمضان، تو انہوں نے اس وقت کوئی رسپانس نہیں کیا، اور ایران نے اس کے بعد پھر کل وہ رسپانس دیا ہے، کاؤنٹر اٹیک۔ تو ہر بندہ کہہ رہا تھا، میں بڑا خوش تھا، میں نے بھی کل والی ویڈیو میں یہ کہا کہ بہت اچھا کیا جی، ایران نے بہت اچھا کیا، اور ابھی بھی لوگ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں جی، ایران 56 ممالک کا ایک اکلوتا ملک ہے جس نے ایک کام کر دیا، اور ایران نے بہت اچھا کام کر دیا۔ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی ہمدردی انہوں نے نہیں کی، انہوں نے صرف اپنے جو بندے مرے ہیں ان کے وہاں پہ شام میں، تو انہوں نے اس کا کاؤنٹر اٹیک کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ نا میں اور بھی پڑھ رہا تھا، الجزیرہ میں ہی پڑھ رہا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو جتنے بھی انٹرنیشنل میڈیاز ہیں نا، وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا، وہاں پہ انہوں نے یہی لکھا ہوا تھا کہ جو اسرائیل نے جتنا جو بھی حملہ کیا تھا، یہ ایک گیم چینجر ہے۔ گیم چینجر اس لیے ہے کہ یہ کافی سالوں سے ان کی لڑائیاں تو چل رہی ہیں، لیکن جب انہوں نے حملہ کیا تو یہ اب ایک چیز اور ہو سکتی ہے کہ جو فلسطین ہے، جو اسرائیل ہے، اسرائیل کو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی بیس پہ وہ لڑائی کر رہے ہیں، لیکن ایران نے کوئی مذہبی بیس پہ یا اس لیے نہیں کی، انہوں نے اپنے حساب سے کیا ہے جو کرنا تھا۔ اچھا، پھر میں اور بھی دیکھ رہا تھا، اب تو پہلے تو نہیں تھا جو ہمارا میڈیا اس کو رپورٹ وغیرہ نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے جیو کا ایک آرٹیکل دیکھا، اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ۔ پہلے تو لوگوں نے یہی کہا تھا کہ ایران نے حملہ کر دیا، لیکن جب تھوڑا سا ڈیٹیل میں اب میڈیا بھی سارا اس کو کور کر رہا ہے، تو اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ میڈیا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایران کا اسرائیل پر جوابی حملہ، جس میں سے 300 سے زائد ڈرون اور میزائل داغے گئے، فوجی اڈے کو نقصان ہوا۔ وہ صرف نقصان ہی ہوا ہے، کوئی زیادہ یہ نہیں ہوا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، یا کوئی انفراسٹرکچر کو بھی نقصان نہیں ہوا، صرف تھوڑا بہت ہی نقصان ہوا، وہ بھی جو کہ اسرائیل کا کوئی دور دراز علاقوں میں انہوں نے کوئی ڈرون وغیرہ پھینکے ہیں۔ اور اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اگر وہ کسی آبادی والی جگہ پہ اٹیک کرتے تو یہ پھر بہت بڑی جنگ چھڑ جانی تھی، جس کو ورلڈ وار 3 بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہیں۔ اچھا، ایک اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو BBC نیوز ہے، اس نے کہا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن ٹرو پرامس ہے۔ ٹرو پرامس اس طرح ہے کہ یہ ایران نے کہا تھا کہ ہم اس کا جو رپلائی کریں گے وہ ایک پکے سچے وعدے کی طرح کریں گے، تو انہوں نے جو پھر رپلائی دیا وہ پھر اس طرح دے دیا کہ آپ سارے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے BBC کے مطابق ایرانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں اسرائیل پر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملے 1 اپریل کو دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر
حملے کا جوابی جواب ہے، یعنی کہ یہ ہر طرف اب پتہ چل گیا لوگوں کو کہ یہ کوئی غزہ وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ جو ان کے اپنے ہی قونصلیٹ پہ جو حملے ہوئے ہیں تو اس کا یہ جوابی حملہ ہے۔ تو آپ سب بھی اس چیز کو ذہن نشین کر لیں کہ یہ کوئی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انہوں نے اپنا ہی جوابی حملہ کیا ہے اور کچھ نہیں تھا یہ والا۔ تو یہ میری گپ شپ تھی، باقی دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ عاقب حمید سائننگ آف۔